السلام علیکم پیارے بچوں، انوکھی کہانیاں 76 کے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو اور آپ کی فیملی کو دلی عید مبارک بھی کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، اچھی نیت اچھے انجام کی ہم نے سیکنڈ پارٹ سن لیا تھا۔ آج میں آپ کو اس کی آخری قسط سناؤں گا۔ اب وہ ہر روز عرفان کے گھر جاتا، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا آتا۔ اس دوران اس نے دیکھ لیا کہ عرفان نے اپنا مضمون کہاں رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ جب عرفان گھر پر نہ ہو۔ ایک دن جب وہ عرفان کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ عرفان بازار گیا ہوا ہے، ابھی تک لوٹا نہیں ہے۔ تو وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلا گیا۔ عرفان کا مضمون لفافے میں بند پڑا ہوا تھا۔ فاروق نے لفافہ کھول کر اس میں سے مضمون نکال لیا اور اپنا مضمون وہاں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح لفافے کا منہ بند کر دیا اور مضمون کو جیب میں ڈال کر گھر چلا گیا۔ آتے ہی اس نے مضمون ایک الگ لفافے میں بند کر کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو بھجوا دیا۔ چند دنوں میں ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس بہت سارے مضمون اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے ایک دن بیٹھ کر ان سب کو دیکھ ڈالا اور نتیجے کا اعلان کر دیا۔ سارے اسکول کے لڑکوں کا خیال تھا کہ ابھی ہیڈ ماسٹر صاحب کہیں گے کہ عرفان کو 1000 روپے کا انعام دیا جاتا ہے، مگر انہوں نے عرفان کی بجائے فاروق کا نام لیا اور کہا، میں بہت حیران ہوں کہ فاروق جیسا لڑکا بھی کسی ایسا مضمون لکھ سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ اس کا مضمون سب سے اچھا ہے، اس لیے میں اسے 1000 روپے کا انعام دیتا ہوں۔ سب کے سب حیران تھے اور بیچارہ عرفان آنکھوں میں آنسو لیے رو رہا تھا۔ ادھر ہیڈ ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اور عجیب بات یہ ہے کہ عرفان نے اپنا مضمون اتنا برا لکھا ہے کہ پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ عرفان حیران ہو گیا اور ہیڈ ماسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمت کر کے اٹھا اور بولا، ہیڈ ماسٹر صاحب میرا مضمون ہرگز برا نہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں، مگر مضمون میرے پاس ہے، کہیں دور تو نہیں ہے؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا۔ انہوں نے مضمون اٹھایا اور فاروق کے ہوش اڑا دیے۔ اب ماسٹر صاحب نے عرفان کو بلایا اور عرفان نے آگے بڑھ کر مضمون دیکھا تو چلا اٹھا، یہ میرا مضمون نہیں ہے ہیڈ ماسٹر صاحب۔ تو پھر کس کا ہے؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے حیران ہو کر پوچھا۔ عرفان جانتا تھا کہ یہ مضمون فاروق کا ہے۔ اس نے فاروق کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ عرفان کو اس پر ترس آیا۔ فاروق سوچ رہا تھا کہ اب رشید کہہ دے گا کہ یہ مضمون فاروق کا ہے اور یہ میرا مضمون فاروق نے چرا کر آپ کو دیا ہے، مگر عرفان اچھے دل کا لڑکا تھا، کہنے لگا، ہیڈ ماسٹر صاحب یہ میرا ہی مضمون ہے، واقعی اس دفعہ کا انعام فاروق کو ملنا چاہیے تھا۔ یہ جواب سن کر فاروق کے آنسو نکل آئے۔ وہ لڑکوں میں سے نکل کر سیدھا اس کی طرف گیا اور 1000 روپے کا انعام اس کے قدموں میں رکھ کر کہنے لگا، میرے دوست یہ میرا انعام نہیں ہے، تمہارا انعام ہے، میرے گناہ کی معافی مجھے دے دو۔ سبھی حیران تھے۔ ماسٹر صاحب نے عرفان کی تعریفیں سن کر فاروق کو سمجھایا۔ عرفان نے کہا، میں اپنے دوست فاروق کی غلطی معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد فاروق اور عرفان کی دوستی اور زیادہ پختہ ہو گئی۔ فاروق نے حسد کرنا چھوڑ دیا اور خوب محنت کر کر امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گیا۔ پیارے بچوں، یہ تھی اچھی نیت اور اچھے انجام کی آخری قسط۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجیے اور انوکھی کہانیاں 76 کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم بچوں۔